الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، متعدد جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے بالترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلو اور گوشے پیش کیے جا رہے. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے تذکرہ آیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی بنائے جانے کا، کہ جب آپ غار حرا میں تھے، عبادت میں مصروف تھے، اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس میں آیا اور آپ کے اوپر اللہ کی آیتیں نازل کی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے درمیان میں اس کا پرچار بہت آہستہ آہستہ فرما رہے تھے، مخفی طور پر اس دعوت کے پیغام کو عام کرتے جا رہے تھے. بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کیا، پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے قبول کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ایک دن نماز پڑھ رہے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا گیا تھا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نماز معراج میں فرض ہوئی، جی نماز کی فرضیت اور 5 نمازوں کی فرضیت یہ تو معراج کے اندر ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایک نماز فجر کی پڑھتے تھے اور دوسری نماز عصر کی پڑھتے تھے. یہ 2 نمازیں شروع دور سے آ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. یہ بالکل اسلام کی ابتدا کا وقت ہے اور ابھی ابھی آپ کو نبی بنایا گیا ہے. 2-4 دن کے اندر اندر کا قصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جو اس وقت میں صرف 10 برس کے بچے تھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں تربیت پاتے تھے، رہتے تھے. وہ آئے گھر میں تو دونوں کو دیکھا، اللہ کے نبی کو بھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی، کہ دونوں کچھ کر رہے ہیں. ایسا کرتے ہوئے انہوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا. اس لیے کہ نماز وہاں کون پڑھتا تھا؟ وہاں تو سارے بت کے پجاری تھے، گاتے تھے، ناچتے تھے اور مختلف قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں کیا کرتے تھے. آج وہ دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ دونوں کچھ کر رہے ہیں، سجدے میں پڑ جاتے ہیں، رکوع کر رہے ہیں،
کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ کرتا ہوا دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے تھے یہ کیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ وہ دین ہے جو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا ہے، یہ اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ بتوں کی عبادت کا طریقہ جو یہاں پر ہے، یہ دراصل اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ اصل دین تو وہ ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہے اللہ کی عبادت کا طریقہ۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا کہ تم بھی اس دین کو قبول کر لو، مجھے اللہ کا نبی مانو اور دین کے اس طریقے پر چلو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ طریقہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں اپنے باپ سے اس بات کی اجازت لے لیتا ہوں، یعنی حضرت ابو طالب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں باپ سے اجازت لے لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو منع کیا اور کہا کہ ابھی اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرنا، اگر تم کو پسند آئے تو قبول کر لو، اور اگر پسند نہیں آ رہے تو خاموشی اختیار کرو۔ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے اپنے دین کے اندر داخل کر لیجئے، مجھے تو شرع صدر ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ دوسرے فرد ہیں دنیا کی اس سرزمین کے اوپر جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قبول کیا اور آپ کو نبی مان کر دین اسلام کے اندر داخلہ لیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 10 برس کی تھی۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے سامنے انہوں نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ چھپائے رکھا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ پر حضرت علی کو لے کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے ابو طالب بھی وہاں پر چلے آئے۔ ابو طالب نے یہ انداز دیکھا تو ان کو بھی حیرانی ہوئی، پریشانی ہوئی، اس لیے کہ کبھی یہ طریقہ تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی باتیں فرمائی، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور اللہ نے میرے اوپر دین نازل کیا ہے، یہ اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے جو شرک سے پاک صرف توحید کے اوپر قائم ہے، اس لیے آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ لیکن ابو طالب کہنے لگے کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ نہیں سکتا، لیکن تم یہ کر رہے ہو تو کرتے رہو۔ حضرت علی کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بھی وہی بات کہی اور کہا کہ میں ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور انہی کے طریقے پر میں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ بہت اچھا، مجھے اس بات سے بہت خوشی ہے کہ تم اپنے بھائی کی تائید کرو، اپنے بھائی کے ساتھ میں رہو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب نے ان کی تصدیق کر دی، لیکن خود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ایمان۔ اس کے بعد تیسرے فرد جو اسلام میں داخل ہوئے وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں، بچپن سے اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہے ہیں، کھیلا ہے، کودا ہے، ادھر ادھر جاتے آتے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ بہت قریب سے انہوں نے جانا اور دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے دین کو پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں،
اللہ نے مجھے ایک دین عطا کیا ہے، اس دین کا طریقہ یہ ہے، اس کے اندر توحید ہے اور اس کے اندر شرک کی مذمت ہے، اور یہ بتوں کا طریقہ، بتوں کی پوجا کا طریقہ اس کے اندر نہیں ہے، تمہارے آبا و اجداد غلط طریقے پر اب تک رہے، میں صحیح طریقہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بلا چوں چرا فوراً قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کی سچائی اور دیانت اور امانت وہ بالکل آشکارا تھی۔ انہوں نے جو ہی سنا انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور کہا کہ آپ کا پیغام میں قبول کرتا ہوں اور آپ کو میں نبی تسلیم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کے سامنے بھی میں نے دین کو پیش کیا انہوں نے پسو پیش کیا، انہوں نے کچھ میرے سے معارضہ کیا، میرے سے مباحثہ کیا، کچھ نہ کچھ جو ہے آگے پیچھے ہوتے رہے، سوائے ابوبکر صدیق کے کہ جو ہی میں نے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ یہ تیسرے فرد تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک نامور انسان تھے، قد آور ان کی شخصیت تھی، لوگوں کے اندر ان کا بڑا مقام تھا، اگرچہ وہ کوئی رئیس تو نہ تھے لیکن اس کے باوجود ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کے انداز زندگی سے لوگوں کے اوپر ایک بڑا اچھا اثر موجود تھا، لوگ ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے بہت سارے لوگوں کو غور و فکر کا موقع ملا اور بڑے بڑے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جن میں سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اسی طریقے پر اور بعض صحابہ جو بڑے بڑے درجے کے مانے جاتے تھے، یعنی وہاں مکے کی سرزمین پر ان کا ایک دبدبہ تھا، ایک روب تھا، ایک مقام تھا، ایسے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے، جن میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، جن کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنا قصہ سناتے ہیں اسلام لانے کا کہ ایک دن میں نے اپنی خالہ کے گھر جا کر ان سے ملاقات کرنی چاہی، ان کا نام تھا ام سودا۔ میں ان کے گھر گیا اور میری خالہ نجومی عورت تھی، یعنی نجوم سے کچھ باتیں بیان کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھ کر مجھے خطاب کیا۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ تھا کہ تم بڑے بابرکت ہو، تمہیں بڑا خیر ملنے والا ہے اور تم راہ ہدایت پر ہو، اس طرح کی باتیں انہوں نے شعر کے اندر پیش کی، اور یہ بھی کہا ایک شخص نبوت کا دعوے دار ہوگا اور اس شخص کی تم اتباع کرو گے اور اس کے دین کو تم سنبھالو گے۔ اس طرح کی باتیں اس نے اشعار کے اندر کہنی شروع کر دی۔ ان کو کچھ سمجھ میں آیا نہیں۔ جب سمجھ میں ہی نہیں آیا تو انہوں نے جو ہے پھر ان سے پوچھا کہ کیا ہے، مجھے ذرا سمجھاؤ۔ تو پھر انہوں نے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ میں کچھ اشعار پیش کیے، اور اس کے اندر بھی یہی مضمون تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ ایک دین حق کو لے کر آئے ہیں، جو آدمی ان کا اتباع کرتا ہے اس کے لیے بڑے مراتب ہوں گے اور تم بھی ان کے دین میں قائم ہو جاؤ۔ نجومی عورت اپنے نجوم کی بنیاد پر یہ باتیں کہنے لگی اشعار کے اندر۔ وہ تھی حضرت عثمان بن عفان کی خالہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کی باتیں میں سن کر نکلا اور میرے ذہن کے اندر ایک تذبذب پیدا ہو گیا کہ کیا باتیں ہیں، وہ کون ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے، وہ کون ہے جو کوئی دین لے کر آیا ہے۔
ان کے حضرت ابو بکر صدیق سے تعلقات پرانے تھے. حضرت ابو بکر صدیق سے وہ ملے اور کہنے لگے کہ آج میں میری خالہ کے گھر گیا, میری خالہ نے ایسی ایسی باتیں کہی جو نجومی ہے, نجوم کی بنیاد پر وہ باتیں کہتی ہے. اس نے ایسی ایسی باتیں کہی, میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون ہے جو نبوت کا دعوے دار, اور وہ کون ہے جو دین حق کو لے کے آیا ہے, اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس دین میں داخل ہو جاؤں گا, مجھے تم کچھ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہو. حضرت ابو بکر تو مسلمان ہو ہی چکے تھے. انہوں نے کہا آؤ میں تم کو سمجھاتا ہوں. اس کے بعد بٹھا کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ یہ اللہ کے رسول ہو چکے ہیں, اللہ کا پیغام ان کے اوپر آ چکا ہے, وہ ایک دین حق کو لائے ہیں, اس دین حق پر چلنے والے کے لیے بشارتیں ہیں. انہوں نے پوری بات ان کو سمجھائی. اس کے بعد ان کو لے کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ہاتھ پر ان کا اسلام ہوا ہے. اس طریقے پر یہ چوتھے فرد ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اس کے بعد کئی لوگ وہاں پر اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے. تقریباً اس زمانے میں ان حضرات ہی کی محنت سے 40 سے 50 آدمی اسلام کے اندر داخل ہوئے. لیکن 40-50 آدمی جو اسلام میں یہ داخل ہوئے, یہ علل اعلان نبوت کا پرچار ہوئے بغیر داخل ہوئے. کسی نے ان سے کہا, کسی نے ان سے کہا, کچھ عورتیں بھی اس کے اندر داخل ہوئی, کچھ مرد بھی اس کے اندر داخل ہوئے. اس طریقے پر 40 سے 50 افراد دین اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ لوگوں کے اندر اس کی کوئی شہرت نہ تھی, اور لوگ اپنے اپنے طور سے دین اسلام کو ایک بعد دیگرے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے. اسے کوئی خاص چرچا مکے کی سرزمین پر نہ ہوا. لیکن 3 سال کا عرصہ اسی طرح گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اب علل اعلان اپنی نبوت کا اظہار کیجیے, اور یہ حکم دیا جاتا ہے فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین, اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین. جب یہ احکام نازل ہوئے ہیں, میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کو سنایا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر واز فرمایا, اور اسی زمانے میں یہ واقعات بھی پیش آئے جو تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو حضرت علی سے ایک دن کہا کہ بھائی مجھے حکم آیا ہے کہ لوگوں کو علل اعلان اس کی دعوت دو, لہذا تم ذرا سا دودھ لے آؤ اور بکری کا کوئی حصہ گوشت کا لے آؤ. حضرت علی اس کو لے کے آئے, اس کو پکایا گیا, دودھ کو بھی رکھا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے درمیان میں یہ پیغام بھیجا کہ آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے. دعوت کے عنوان پر ان کو جمع کیا گیا, اور جن کو جمع کیا گیا وہ صرف آپ کے خاندان کے لوگ تھے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا بھائی ان کو بلا لو, ان کو بلا لو, ذرا ابو لہب کو بھی بلا لینا, اور فلاں کو بھی بلا لینا, ان کو بلا لینا, ان کو بلا لینا. یہ 40-50 آدمی تھے جو آ گئے. یہ سب کفار تھے اس وقت تک, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی لوگ تھے زیادہ تر. ان کو بلایا اور آپ نے کہا کہ کچھ کھانا تمہارے لیے بنایا گیا ہے, کھاؤ. اور وہ کھانا تھا 1-2 آدمیوں کے برابر, دودھ تھا 1 پیالے میں, اور جو سالن تیار کیا گیا تھا وہ گوشت کا ذرا سا سالن تھا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ کھاؤ. لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اتنا چھوٹا سا کھانا, اتنی چھوٹی سی مقدار کا کھانا اتنے لوگ کیسے کھائیں گے.
یہ محمد ہمیں کیا مذاق بنانے کے لیے بلائے ہیں کہ یہاں پر کھانا اتنا تھوڑا سا اور 40-50 آدمیوں کی دعوت. آپ نے کہا کھاؤ کھاؤ اللہ برکت دے گا. اب جو انہوں نے کھانا شروع کیا تو سارے لوگ کھا گئے. کھانا بڑھتا رہا, دودھ بڑھتا رہا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ تھا جو ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا. یہ دیکھ کر ابو لہب کہنے لگا ارے اٹھو اٹھو, ایسا لگتا ہے کہ محمد نے ایک ایسا جادو کیا ہے کہ آج تک ایسا جادو ہم نے نہیں دیکھا ہے. دیکھو کھانا کیسا بڑھ گیا, اتنا سا کھانا اتنے لوگوں کے لیے کیسے کافی ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ محمد نے کوئی جادو کر دیا ہے. ابو لہب سب سے پہلا مخالف تھا جو لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر یہ آواز لگایا. اس کے بعد کوہ صفا کی پہاڑی پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا تھا, جس کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کی تھی. جب وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور صاف صاف الفاظ کے اندر یہ بتایا آخرت آنے والی ہے اور تمہیں آخرت کی تیاری کی فکر دلانے اور آخرت کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے میں نے تم کو یہاں پر دعوت دی ہے, تو ابو لہب یہ کہہ کر اٹھ گیا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے الہذا جمعتنا, کیا اسی کے لیے تو نے ہم نے جمع کیا تھا. یہ قصہ ہوا. یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کا پرچار ہوا. مکے والوں کے درمیان میں کھل کر اس بات کو پیش کیا گیا اور ان سب کے سامنے یہ بات آشکارا ہو گئی کہ محمد نبوت کے دعوے دار ہیں اور وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے. وہ ایک نیا دین لائے ہیں, وہ نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور نئے دین پر کچھ لوگ جا رہے ہیں اور ان کا دین ہمارے دین سے بالکل الگ ہے. یہ ہمارا دین آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے, ہمارے آبا و اجداد اسی کے اوپر جیتے رہے, اسی کے اوپر مرتے رہے. اب یہ نیا دین یہاں پر کیوں لے کے آئے ہیں؟ اس لیے ان کے دلوں کے اندر تھوڑی سی عداوت اور بغض پیدا ہو گئی. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کچھ برا بھلا نہیں کہا. ادھر یہ کام جاری تھا اور یہ کافر لوگ اپنی خیمے گویاں کرتے ہوئے رہ گئے. اور یہاں پر اسلام میں داخل ہونے والے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے. جب یہ سلسلہ بڑھنے لگا تو ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ جو محمد کے دین میں داخل ہو جاتا ہے وہ بتوں سے دور ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کھل کر یہ بتاتے تھے بتوں کی عبادت یہ شرک ہے. بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اور جو لوگ بتوں کے پجاری ہیں وہ لوگ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو خدا سمجھ رہے ہیں. یہ جہالت ہے, یہ حماقت ہے, یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ ایک آدمی اپنے ہی ہاتھ سے بت کو بنائے اور اسی کے سامنے سجدہ کر لے اور اسی کو اپنا خدا قرار دے لے. عرب کے لوگوں میں بت کا بڑا اہتمام تھا, بڑا ہی اعتقاد تھا اور بت کئی قسم کے موجود تھے. وہاں پتھروں کی پوجا ہوتی تھی, پتھروں کی تراش کر کے ان کو بنایا جاتا تھا. بعض جگہ پر درخت ہوتے تھے, ان درختوں کی پوجا ہوتی تھی. اس کے علاوہ کوئی چکنا چپڑا پتھر مل جائے تو اس کو سامنے رکھ کر عبادت کرتے تھے. اور جو ہے جانوروں کی عبادت بھی ہوتی تھی. اس طریقے پر مختلف چیزوں کی پرستش کا وہاں پر رواج تھا. علامہ ابن الجوزی نے مستقل کتاب لکھی ہے اس زمانے کی تاریخ پر جس کا نام ہے کتاب الاسنام, بتوں کی کتاب. یعنی اس کے اندر اس زمانے میں بتوں کا جو سلسلہ تھا اور کن کن چیزوں کی پوجا ہوتی تھی اور اس کے طریقے کیا ہوا کرتے تھے, ایک تاریخی طور پر انہوں نے تجزیہ پیش کیا ہے اس کتاب کے اندر. بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں, برا بھلا کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہ کرو. بتوں کی پوجا کرنا
عقل کی بات نہیں ہے، بتوں کی پوجا کرنا دانشمندی کی بات نہیں ہے، بتوں کی پوجا کرنا یہ بے عقلی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو واضح کرتے جا رہے تھے۔ یہاں سے ان لوگوں میں عداوت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے سوچا اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، اب تک تو ہم ذرا خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن اب ہم اس پر خاموشی نہیں اختیار کر سکتے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ابو طالب کے پاس میں پہنچے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور چچا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرپرست بھی تھے۔ انہی کے گھر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے، پرورش پائے ہوئے تھے۔ ان کے پاس میں پہنچے اور جا کر کہا کہ ابو طالب تمہاری بزرگی مسلم، تم ہم سب کے بڑے ہو، سرپرست ہو، یہاں کے رئیس ہو، بہت بڑے آدمی ہو، لیکن دیکھو تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کے خلاف جا رہا ہے، یہ بات ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو تمہارے بھتیجے کو منع کر دو کہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ کہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس سے اس کو باز آنے کی تعلیم دو، یا نہیں تو پھر اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم جیسا چاہے اس کے ساتھ میں معاملہ کریں۔ حضرت ابو طالب نے ان کو کسی طرح ٹال دیا، کچھ سمجھا بجھا کر بھیج دیا، لیکن پھر وہ لوگ تیار ہو کے آئے اور پھر آ کر ابو طالب سے کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد کہ معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا تو یہ کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دیجئے، ہم اسے قتل کر دیں گے، یا نہیں تو پھر آپ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنا جتھا آپ بلا لیں، ہم اپنا جتھا بلا لیں گے، دونوں کے اندر لڑائی ہوگی، یا تو تم ختم ہو جاؤ یا ہم ختم ہو جائے۔ جب یہ کہا ابو طالب سے تو ابو طالب کے ذہن کے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی معاملہ تو بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، جنگ تک نوبت۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور بلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے تم میری جان ہو، میرے لخت جگر ہو، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے سے بڑھ کر مجھے اس دنیا میں اب کوئی نہیں، میرے بچوں سے زیادہ میں نے تمہاری تربیت میں، کفالت میں، تم کو بڑھانے میں، چڑھانے میں میں نے حصہ لیا ہے، یہ تم جانتے ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ایسی صورت میں زیادہ میں کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں، اگر میرے اوپر زیادہ کچھ بوجھ پڑے گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ دیکھو تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ یا تو ہم جنگ کے لیے تیار ہو یا نہیں تو تم کو میں ان کے حوالے کر ڈالوں، اب میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم ان چیزوں کو چھوڑو۔ یہ ابو طالب کی بات تھی، بڑا گہرا اثر تھا ان کے اوپر۔ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکوں گا، اگر جنگ تک نوبت پہنچ گئی تو میں کیا کر سکوں گا۔ اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر بڑے پیار بھرے لہجے کے اندر بہت ہی درد مندانہ انداز پر یہ گفتگو کی، لیکن وہ تو دنیا کے اعتبار سے سوچ رہے تھے ابو طالب، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کے اعتبار سے سوچتے، آپ دنیا کے اعتبار سے نہیں، آپ اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبر کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا جاتا ہے، اور وہ ذمہ داری ہوتی ہے تمام دنیائے انسانیت کو ہدایت دینا، تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ایک اللہ کی پرستش پر سب کو جمع کر دینا، اور ان کے اخلاق کو، کردار کو، انداز زندگی کو، سب چیزوں کو بدل کر اس طریقے پر لے آنا جو اللہ کی مرضی ہے اور جو اللہ کا دین چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کی گفتگو سننے کے بعد بہت دلگیر ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ چچا اگر آپ میرا ساتھ نہ دینا چاہیں تو آپ میرا ساتھ نہ دیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرا تو حامی و مددگار اللہ ہے،
جس نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ نہ دینا چاہیں، آپ میرے سے ہاتھ اٹھا لیں اور یہ بھی ان کو سنا دے آپ کہ اگر وہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں جو دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آیا۔ اور یہ کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ جب اٹھ کر گئے تو ابو طالب کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ پالنے والے، پوسنے والے، بڑی محبت کرنے والے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو چاہنے والے، وہ حضور کے رونے کو اور دلگیر ہونے کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ جب حضور اٹھ کر جانے لگے تو فرمایا کہ محمد آؤ آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر آئے، بیٹھ گئے۔ فرمایا ابو طالب نے تمہارے جی میں جو آتا ہے وہ سب کچھ کرو، میں کبھی بھی تمہارے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں اور کسی بھی دشمن کو تمہارے قریب آنے نہیں دوں گا جب تک کہ میری جان میں جان موجود ہے، میں تمہاری کفالت اور تمہاری حفاظت کرتا رہوں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی۔ تسلی تو پہلے بھی تھی، تسلی تو اللہ دیتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ذرا سا ہلکا ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام پہ لگ گئے۔ ابو طالب ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور کفالت کا کام کیا کرتے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے کسی بھی کافر اور مشرک کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ اس طریقے پر سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابو طالب جیسی شخصیت وہ بھی ہمارے ساتھ آنے کو تیار نہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ آ جاتے پھر تو ہم محمد کا جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیتے، لیکن اب وہ ان کی پشت پر موجود ہیں اور ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان سے مخالفت کا مول لے لینا آسان نہیں ہے۔ اس لیے یہ لوگ پھر اب یہ سوچنے لگے کہ ایسا کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیں گے۔ اب تو ڈرا کے دیکھا، دھمکا کے دیکھا، مار توڑ کی بات کر کے دیکھا، جنگ تک لانے کی نوبت کرنے کی بات کہہ دی، لیکن جب دیکھا کہ یہ ہو نہیں رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو لالچ دے کر ذرا اپنی بات پہ لانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ایک دفعہ بیٹھ کر مشورہ کیا ان لوگوں نے، اس میں ولید بن مغیرہ بھی تھا، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، اور بڑے بڑے وہاں کے لوگ سب کے سب بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو بھیجتے ہیں اور وہ جا کر ان کے سامنے کچھ مال کی، دولت کی، عیش کی، عشرت کی، عمارت کی، حکومت کی بات کرے اور ان کو لالچ دے کہ ہم اتنا پیسہ دے دیں گے، تم کو حاکم و سردار بنا لیں گے، تم کو عیش و عشرت کے سامان دے دیں گے، جو مال چاہو تم کو ہم دے دیں گے، جیسا تم چاہو گے ویسا یہاں پر کر لو، ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بتوں کے بارے میں کہنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی پرستش کی بات ختم کر دو، یعنی تمہارے دین کا مشن چھوڑ دو، ہم تم کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اب دوسرا حربہ تھا، لالچ کا حربہ، کہ لالچ کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خریدنے کی کوشش کرے۔ لیکن بھائیو کیسے ہو سکتا تھا جو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہو، جو ساری دنیا کو ہدایت پر لانا چاہتا ہو، وہ خود نعوذ باللہ غلط راستے پہ پڑ جائے، وہ رشوت قبول کر لے، وہ ان لوگوں کے داؤ میں، مکر میں، فریب میں گرفتار ہو جائے؟ ظاہر بات ہے اس کا کوئی تصور نہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی باتیں سننے کے بعد جواب دیا۔ ان لوگوں نے بھیجا تھا عتبہ نامی شخص کو
جو بڑا شاعر بھی تھا اور وہاں کے لوگوں میں بڑا عقل مند مانا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ذری وجاہت بھی وہاں پر موجود تھی، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ محمد سے گفتگو کرنا اس بارے میں۔ چنانچہ عتبہ گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، جا کر کہنے لگا کہ مجھے مکے کے سرداروں نے بھیجا ہے اور آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے یوں گفتگو کا آغاز کیا کہ اے بھتیجے، میں تم کو بہت چاہتا ہوں، تم کو امین و صادق سمجھتا ہوں، لیکن یہاں جو فضا پیدا ہو گئی ہے جس سے ہر گھر میں جھگڑا ہو گیا اور لوگ کچھ ادھر کچھ ادھر ہو گئے، اس کی وجہ سے یہاں کی پوری فضا خراب ہو گئی ہے، اس لیے تمہارے سے کہنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے کہ اگر تمہارا مقصد اس ساری تحریک سے یہ ہے کہ تم مالدار ہو جاؤ تو ہم تم کو مال دے دیں گے، اگر تم حکومت چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا امیر بنا لیں گے، اگر تم عیاشی چاہتے ہو تو ہم بہت کچھ تمہارے لیے عیاشی کا سامان جمع کر دیں گے، تم دنیا میں اچھی طرح جی لینا۔ یہ پیغام سنانے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے، بس اگر تم چاہو تو ہم سب کچھ کر دیں گے، یہ تمہارے دین والی بات کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی گفتگو کو سنا، پوری گفتگو سنی خاموشی کے ساتھ۔ جب وہ خاموش ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری گفتگو ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میری گفتگو تو ختم ہو گئی، آپ بتائیے کہ اس کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جواب تو صرف یہ ہے کہ میں پیسے کے لیے، مال کے لیے، حکومت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میرا پیغام تم سننا چاہتے ہو تو سنو، میں اللہ کی آیتیں تم کو سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے سورہ حامیم سجدے کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ حامیم سجدے کی آیات پڑھتے رہے، وہ ساکت و صامت سنتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان آیتوں پر پہنچے جن میں کہا گیا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے، دین کی بات کو قبول نہیں کرتے، تو پھر ان کو ڈرائیے اس بات سے کہ جیسے قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر بجلی کو گرایا گیا تھا، تمہارے اوپر بھی بجلی کون سکتی ہے۔ یہاں تک پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ جب یہاں پر پہنچے تو اس کا دل لرزنے لگا، اس کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی، ہیبت کے اندر وہ حضور کے قریب آ کر آپ کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا محمد بس کرو، اگر اور زیادہ پڑھو گے تو میرا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر بھی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کیا پیغام دو؟ کہا کہہ دینا یہی پیغام ہے اللہ کا، یہ سنا دینا تمہارے لوگوں۔ اس کے بعد وہاں سے وہ اٹھ کے گیا، لوگ انتظار میں بیٹھے تھے اور عتبہ جب ان کے قریب پہنچا تو ابو جہل کہنے لگا کہ عتبہ جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے، یعنی اس کا دل بدل گیا ہے، کچھ جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ پہنچا وہاں پر عتبہ، لوگوں نے پوچھا کیا پیغام دیا انہوں نے، اس نے پوری تفصیل سنائی اور اس کے بعد میں کہا کہ وہ ایک ایسا کلام پیش کر رہے تھے، اس کلام کا کوئی جواب نہیں۔ اس نے کہا میں شاعر ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ شعر نہیں تھا، میں کاہن ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کا کلام کاہنوں جیسا نہیں تھا۔ اس نے کہا ان کے کلام کے اوپر ایک رونق تھی، ایک شوکت تھی، ایک عظمت تھی، اور وہ میرے دل کے اوپر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا میں ان کے پاس جا کر آنے کے بعد ایک رائے تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم ان کی بات مان لو تو بہت اچھا ہے،
اگر نہیں مانتے تو خاموش ہو جاؤ. جب وہ بڑھیں گے میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، میرا اندازہ اور قیاس ہے کہ ان کی بات بڑھے گی اور ان کی ایک شان و شوکت جو ہے ظاہر ہوگی. جب یہ ہوگا تو ان کی شان تمہاری ہی شان ہوگی، ان کی بڑائی تمہاری بڑائی ہوگی. لوگ مکے والوں کی تعریف کریں گے، جب ان کی تعریف ہوگی تو تمہاری بھی شان بڑھ جائے گی اس کے اندر. کیوں مخالفت کرتے ہو؟ ابو جہل کہنے لگا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، دیکھو اس کا رنگ بدل گیا ہے، دیکھ لیجئے رنگ بدل گیا. یہ باتیں ہوئی. بہرحال مختلف اس قسم کی باتوں سے ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا اور اللہ کے دین کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہی، لیکن وہ تو ہونے کا نہیں تھا. اللہ کے نبی کا دین روز بروز بڑھتا جا رہا تھا. لوگ ایک کے بعد دیگرے دین اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے تھے اور ان لوگوں کی طرف سے اعلانات بھی کیے جاتے تھے، جو محمد کو مار دے اسے اتنا انعام دیں گے، محمد کا سر لائے تو اس کو اتنا انعام دیں گے. لیکن اس کے باوجود روز بروز لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. اسی زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے. یہ بھی شروع دور ہی میں اسلام لانے والے لوگوں میں سے. جب لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ جو ان کو مار دے اس کو انعام دیں گے تو حضرت عمر بھی لالچ میں نکل پڑے تھے. حضرت عمر چلتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت نعیم ایک صحابی سے جو مسلمان تھے. ان کو دیکھ کر حضرت عمر لپکے کہ ان کو ماروں. حضرت نعیم کہنے لگے مجھے کیا مارتے ہو؟ تمہاری بہن بھی تو مسلمان ہو گئی ہے، تمہارے بہنوئی بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں، تم مجھے کیا مارتے ہو؟ اپنے گھر کی خبر لو. حضرت عمر کا یہ سننا تھا کہ ان کا پارا اور چڑھ گیا. بہن کے گھر پہنچے، بہن کو بہنوئی کو دیکھا کہ وہ کچھ پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے، جا کر مارنا شروع کر ڈالا. انہوں نے وہ قرآن کے اوراق جو ان کے پاس تھے اس کو اٹھا کے چھپا دیا. بہنوئی کو خوب مارا. بہن بھی بیچ میں آئی بچانے تو ان کو بھی مارا. یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد تھک ہار کے خود ہی بیٹھ گئے. ذہن میں کچھ آیا، کہنے لگے تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا وہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. انہوں نے کہا ذرا مجھ کو بھی دکھاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے. بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، ناپاک کو اللہ کا کلام نہیں دیا جائے گا، غسل کرو وضو کرو تب بتاؤ. انہوں نے وہیں غسل کیا، وضو کیا. اس کے بعد وہ اوراق لا کے رکھے گئے جس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی موجود تھی. اس کو پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے دماغ چینج ہو گیا، دل بدل گیا، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ بہن مجھ کو بھی لے چلو محمد کے دربار میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے وہ عام طور پر راستوں میں چلنے پھرنے وغیرہ کی سہولت سے محروم کر دیے گئے تھے، اس لیے کہ مار پٹائی ہوتی تھی. جو اسلام لاتا تھا اس کے خلاف بہت کچھ کیا جاتا تھا اور ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں تبصرہ پھر کروں گا آپ کے سامنے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو بھی لے کر چلو. میں نے کہا کہ یہ زمانہ وہ تھا کہ لوگ اسلام لانے والے اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان میں چھپے ہوئے تھے. وہ تھے حضرت ارقم بن ابو الارقم. ان کے باپ ابو الارقم، ان کا نام تھا ارقم بن ابو الارقم. ان کا مکان تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا اور وہ ذرا سا کنارے پر تھا، آبادی سے ہٹا ہوا تھا. وہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ صحابہ جو ایمان لاتے تھے اور جن کو دوسری جگہ سہولت نہ ملتی تھی، وہ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے تھے، وہ سب کے سب وہیں پر جا کے رہتے تھے. حضرت عمر نے کہا مجھ کو بھی لے کر چلو.
चुनाचे लोग उनको लेकर चले और हजरत उमर तलवार लटकाए हुए थे। उसी हालत के अंदर घर से वो निकले थे। अब उसी हालत के अंदर उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लेकर गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से देखने वालों ने देखा कौन है। देखे तो वो उमर नजर आ रहे थे और तलवार भी लटकी हुई नजर आ रही थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया दरवाजे पर उमर है, तलवार भी लटकी हुई है, दरवाजा खोले कि ना खोले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का नाम लेकर दरवाजा खोलो। अगर वो अच्छी नीयत से आया है तो बहुत अच्छा, वरना उसकी तलवार उसी की गर्दन पे चल जाएगी। दरवाजा खोला गया, हजरत उमर अंदर दाखिल हुए और कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईमान कबूल कर लिया, कलमा पढ़ा, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। सहाबे किराम को बहुत हैरत हुई। सहाबे किराम हजरत उमर के जुल्म ज़ियादतियों से वाकिफ थे। ये किस तरह पर मारते थे, लोग जो इस्लाम लाते थे उनके साथ कैसी बदसलूकी किया करते थे, लोगों के सामने ये बात आश्कारा थी। वहां सहाबा जो जमे हुए थे उनके ईमान लाने पर सबको बहुत ज्यादा खुशी हुई और हैरत की इंतहा न रही और सबकी जुबानों पे आ गया अल्लाह अकबर। रिवायतों में मौजूद है सहाबा ने इस कदर जोर से अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद की कि वो पूरा इलाका गूंज उठा था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने के बाद कहने लगे कि या रसूल अल्लाह आप हक पर हैं कि नहीं है। आपने कहा हक पर न होता तो फिर तुम क्यों यहां पर आते। कहा कि जब आप हक पर हैं तो यहां अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं, जब आप हक पर हैं तो बाहर निकले और काबतुल्लाह में जाके हम नमाज पढ़ेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस बात पर कहा जाता है कि मक्के में जो है एक फिजा पैदा हो गई और लोगों के अंदर धूम सी बच गई और हजरत उमर को भी उन लोगों ने मारा था। उन्होंने जाकर साफ सीधा ऐलान कर दिया था, ये कहा था कि मैं इस्लाम में दाखिल हो चुका हूं। बाद लोगों को तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि तुम अभी अपने इस्लाम को जाहिर न करना, जैसे हजरत बिलाल से फरमा दिया था। उसके बावजूद हजरत बिलाल रुके नहीं, वो बराबर कहते थे अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। उनकी पिटाई की जाती थी, उनके ऊपर बड़ा जुल्म ढाया जाता था। लेकिन बाद सहाबा ऐसे थे जिन्होंने कुछ मसलियत समझकर अपने ईमान का इजहार अलल फौर नहीं किया, बाद में किया। लेकिन हजरत उमर ने उसी वक्त जाके ऐलान किया और लोगों ने उनकी भी पिटाई कर दी थी। वो बेहोश होकर गिर भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बहरहाल मैं इस्लाम लाया हूं और कोई कुछ भी कर ले मैं इस दीन को आगे बढ़ाने की फिक्र करूंगा। इस तरीके पर उनके इस्लाम लाने से बहुत सारे लोगों के लिए ढारस बन गई और इस्लाम में आने का वो सबब और जरिया बन गए। भाइयों, ये हजरात सहाबा जो शुरू दौर में इस्लाम लाए और उस जमाने के अंदर इस तरीके पर लोगों के दरमियान में जो है शिद्दत थी और लोग इस्लाम से रोकने की फिक्रें करते थे, ये सिलसिला भी एक तरफ आगे जा रहा था और दूसरी तरफ इस्लाम के फैलने का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा था। उसी दरमियान में हज का मौका आ गया। अभी हज कुछ 1-2 महीने बाकी है तो सारे कुफ्फार फिर परेशान हो गए। उन्होंने एक मीटिंग करनी चाहिए, लोगों को जोड़ा। लोगों को जोड़ने के बाद उन्होंने वलीद इब्ने मुगीरा के पास जाकर मशवरा किया। यह मक्के के सरदारों में से एक सरदार था और उसको लोग बड़ा अक्लमंद समझते थे और उसकी बातों पर बहुत ध्यान दिया जाता था। बहरहाल उसके पास में गए और जाकर कहने लगे अभी हज के अय्याम आने वाले हैं, लोग दूर दूर से आएंगे, यहां पर मोहम्मद का यह सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और अरब के मुख्तलिफ हिस्सों और खित्तों में फैल भी गया है। लोगों को इसकी जुस्तजू भी है कि क्या है ये,
इसलिए जब लोग हज को आएंगे दूर दूर से, ये लोग आएंगे, मोहम्मद की बात सुनेंगे और फिर उनकी बात कबूल कर लेंगे और मक्के की सरजमीन से बाहर इनका दीन फैल जाएगा। इसलिए इसको रोकने की कोई कोशिश करनी चाहिए। मुगीरा ने कहा, वलीद बिन मुगीरा ने कहा, अच्छा मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी कोई तदबीर है, तुम्हारे ज़हनों में कोई तरीका है? तो लोग कहने लगे, ऐसा करते हैं कि सारे आने वाले लोगों के सामने हम एक बात जाहिर करेंगे कि हमारे इस मक्के के अंदर एक मजनू पैदा हो गया है, पागल, उसकी बातें न सुने, वो बहुत बड़ा पागल है। वलीद बिन मुगीरा को हंसी आ गई। उसने कहा, अगर तुम मोहम्मद को पागल कहोगे तो सारी दुनिया तुमको पागल कहेगी। उनकी बातें जब सुनेंगे लोग, वो तो इतनी अक्लमंदी की बातें करते हैं, क्या अक्लमंद इंसान की बातों और पागल की बातों में फर्क नहीं हुआ करता? पागल तो हाँकता है, पागल तो बड़बड़ाता है, पागल तो किसी पे पत्थर मारता है, पागल तो उल्टी सीधी हरकतें करता है, पागल को न खाने आता है, न पीने आता है, न हगने मूतने आता है। और तुम मोहम्मद के बारे में अगर कहोगे ये पागल है, सारी दुनिया तुमको पागल कहेगी। लोगों ने कहा, अच्छा इसको छोड़िए, हम ऐसा करते हैं कि आने वाले लोगों में ये ऐलान कर देंगे, प्रचार कर देंगे कि हमारे इलाके में मक्के के अंदर एक शायर पैदा हो गया है, जबरदस्त शायर, वो शायरी से लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेता है, इसलिए उनकी बात न सुने। वो कहने लगा, ये अरब की सरजमीन है, अरब का बच्चा बच्चा शायरी जानता है, जब उनकी बातें सुनेगा उसे खुद ही समझ में आ जाएगा ये शायरी नहीं है, ये तो कोई और कलाम है, सारे लोग तुम्ही को झूठा समझेंगे, इसलिए ये बात भी कहने की नहीं। लोगों ने कहा, ऐसा करते हैं कि उनको शायर नहीं तो साहिर कह देंगे। साहिर के माने क्या है? जादूगर। उसने कहा, हां ये बात चला दो, ये बात चल सकती है। उसने कहा, ये बात चल सकती है, जो भी अब आए कह दो एक जादूगर है, वो जादूगरी ऐसी करता है, माँ बाप को जुदा कर देता है, भाई भाई में जुदाई डाल देता है, मियां बीवी में जुदाई डाल देता है, ये प्रचार कर दो, लोग उससे दूर हो जाएंगे। अब लोगों ने यही बात मशहूर कर दी और जब हज के अय्याम आए तो हर इलाके में लोगों को लगा दिया कि भाई हमारे इलाके में एक जादूगर है, उसकी बात न सुनो, हमारे इलाके में जादूगर है, उसका नाम मोहम्मद है, उसकी बात न सुनो। इसलिए लोग परेशान होते थे, लेकिन उसके बावजूद जो नतीजा निकला वो अल्लाह की तरफ से फैसला कुन था, वो नतीजा इसके बरखिलाफ निकला जो मक्के वाले चाहते थे। यहां तक की बातें आपको सुनाई, फिर इसके बाद की बातें आपके सामने लाई जाएंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में